تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی ہدایت دے ہی نہیں سکتا. دلیل میں قرآن کی آیتیں ہیں. اور کمال یہ ہے اس وقت ان اللہ یہدی لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. اگر لفظوں کو لفظوں کے طور پہ سمجھنا ہے تو پھر اگر یہ بات طے کر لو گے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، باقیوں کو وہ ہدایت نہیں دیتا، تو پھر روز محشر جنہیں ہدایت نہیں ملی وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں تو نے ہی نہیں دی تو ہم کیا کریں. جب تو نے ہی نہیں دی، سیدھی سی بات ہے. اگر لفظوں کو لفظوں کے طور پہ سمجھنا ہے کہ جیسے لفظ لکھے ہوئے ہیں ہم نے ویسے ہی مان لینے ہیں، تو پھر وہ کہہ رہا ہے ہدایت بھی میں دیتا ہوں، گمراہ بھی میں کرتا ہوں. تو پھر جب گمراہ وہ کر رہا ہے سزا کس بات کی، اور ہدایت وہ دے رہا ہے تو اجر کس بات کی؟ پریشان ہو گیا. سزا اور جزا تو اپنے عمل پہ ملتی ہے نا بابا. آپ اچھا کریں تو اجر ہے، برا کریں سزا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہدایت بھی میری گمراہی بھی میری، جسے میں چاہتا ہوں میں ہدایت کرتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں میں گمراہ کر دیتا ہوں. تو پھر روز محشر عدل کس بنیاد پر ہوگا؟ پھر عدل کس بات پر ہوگا؟ یہ کس بنیاد پر؟ وہ ہدایت کسے کرتا ہے، وہ گمراہ کسے کرتا ہے؟ توجہ اذان محترم، ایسا نہیں ہے کہ اس نے تمہارے ذمہ چھوڑا ہی نہیں، اپنی مرضی سے ہدایت کرتا چلا تیری ہدایت تو گمراہ، تیری ہدایت تو گمراہ. ایسے نہیں ہو رہا. جو 14 کے دروازے تک آ جاتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، جو دور چلا جاتا ہے اسے وہ گمراہ کر دیتا. تمہارے ذمہ ہے 14 کے دروازے پہ آنا یا نہ آنا. جب آ جاؤ گے تو اس کا فیصلہ ہے ہدایت ہے، اور جو نہیں پہنچ پایا اس کے لیے گمراہی ہے. تو ہدایت اور گمراہی رینڈم نہیں کہ تیری ہدایت تیری گمراہی نہیں، اس نے تمہارے اختیار میں رکھا. دروازہ میں نے دکھا دیا، اب چاہو تو آ کے ہدایت پا جاؤ، چاہے تو رستہ بدل کے گمراہ ہو جاؤ. ہدایت اس کی طرف سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس نے دروازہ دکھا دیا اور واضح کر کے دکھا دیا. اب جس کی مرضی ہے اس دروازے پر آئے اور ہدایت لے جائے، جس کی مرضی ہے وہ دروازہ چھوڑے، وہ کہیں اور چلا جائے. اگر ملتی ہے تو وہاں سے لے لے.